آپ دیکھ رہے ہیں مست مارننگ. اب وقت ہوا ہے ہمارے سیگمنٹ صحت مند زندگی کا. کیا بات ہے فیضان, بڑے مست ہو گئے. اور فیضان جو ہے نا وہ اب تو بمپر کے اوپر بھی نہیں بولتا. ہاں جی, اور ایک نعرہ لگا دیتے ہیں, درد سے نجات آغا سجاد کے ساتھ. آپ تو مجھے وعلیکم السلام لیڈر بنا دیا. سر آپ سیلیبریٹی ہیں. اچھا, آپ ایک سیلیبریٹی ہیلتھ ایکسپرٹ ہیں. اچھا, نہیں میرا تو بس یہی ہے کہ لوگوں کو ہیلپ کروں جتنی کر سکتا ہوں. باقی لوگوں کی پیار ہے, آپ لوگوں کا پیار ہے جو آپ نے مجھے سیلیبریٹی بنا دیا ہے. اور آج ہم لوگ پھر بات کریں گے کرونک لمبے عرصے کے لو بیک پین کی کازز کے بارے میں. کیا وجوہات ہوتی ہیں جن کے ہم لو بیک پین کی, لمبے عرصے کے لو بیک پین کی, 6 مہینہ, سال, 10 سال, 15 سال کی کیا وجوہات ہوتی ہیں. بالکل آغا صاحب, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم پروگرام کے شروع میں ہی اپنے فیملی ممبرز جو ہمیں دیکھ رہے ہیں ان کو بتا دیتے ہیں کہ آپ کال کریں گے 0800-144-555 پہ, اور آپ کریں گے درد کے حوالے سے آغا صاحب سے سوال, اور جس کا سوال سب سے زیادہ ریلیونٹ لگا, بالکل ایکوریٹ لگا آغا صاحب کو, وہ جج کریں گے اور آپ کو ملے گا ایک ریگولر بلڈ پریشر ایکوپمنٹ جو کہ ڈونیٹ کیا ہے مدر کیئر کاسمیٹکس نے. بالکل, جس سے کہ ہر گھر کا فرد اپنے باقی محلے والوں اور گھر والوں کا بلڈ پریشر چیک کر سکتا ہے. بہت ضروری ٹیسٹ ہے, سب کو آنا چاہیے. بالکل, اور انفیکٹ یہ کہ اپنا لیں, اپنے محلے والوں کا لیں, اپنے خاندان کا لیں, اور اگر سیکھنے کے لیے مشکل ہوتی ہے تو پلیز ہم سے بھی کانٹیکٹ کریں, ہم سکھا دیں گے. ڈیجیٹل جلدی یوزولی خراب ہو جاتا ہے, یہ ہے جرمن, لیکن مرکری ہے اور اسے اسٹیتھوسکوپ سے لینا پڑے گا. سیکھنا کوئی پرابلم نہیں ہے, مگر آپ نہ صرف خود کو ہیلپ کریں گے بلکہ بہت سارے لوگوں کو ہیلپ کریں گے. ہم اور چیزیں بھی انشاءاللہ لاتے رہیں گے, بیلٹس ہیں, نی بریسز ہیں, یہ وہ اپنے فیوچر پروگرامز میں. اور پلیز آپ لوگ کال کرتے رہیں, اپنی صحت کا خیال رکھیں, کیونکہ درد, لمبے عرصے کا درد بھی ایک بیماری ہے. بالکل صحیح بات ہے. تو آج ہم جو ہے بیک پین کے بارے میں, آپ بیک پین کے بارے میں, اکثر آپ بیک پین کے بارے میں بات کرتے ہیں تو کہ واقعی اتنا کامن مرض ہے کہ آپ سمجھیں کچھ زیادہ ہی ہو گیا ہے. نہیں مطلب بیک پین پہ ہمیشہ بات آتی ہے, مگر بیک پین سب سے کامن ہے میرے خیال میں. ہر بندہ جو ہے وہ جھکتے ہوئے کہتا ہے کہ یار یہ ذرا اٹھا دو یا وہ چیز نکال کے دے دو. ایکچولی ارکونسا اور لو بیک پین جو ہے لمبے عرصے کا اب ایک ڈیزیز ہے. جس طرح ارکونسا کیا ہوتا ہے؟ جو درد نرو پنچ ہو رہی ہو, نس کسی وجہ سے یا ڈسک کی وجہ سے دب رہی ہو, یا آگے یا پیچھے, اور دب یہاں رہی ہو مگر کیونکہ اس کی نرو سپلائی نیچے جاتی ہے, درد پوری ٹانگ میں ہوتا ہے, لوگ صحیح طرح واک نہیں کر سکتے. جتنا ہاں نہیں, ایکچولی شارپ ہوتا ہے, ایسے کرنٹ لگا ٹھاک, اور لوگ دباتے ہیں تو فرق نہیں پڑتا کیونکہ درد یہاں سے آ رہا ہے. اور 3 بیماریاں 80% میڈیسن ہے, جس میں ایک لو بیک پین, ارکونسا ہے, ایک ڈائبٹیز ہے, ایک ہائی بلڈ پریشر ہے. 3 بیماریوں پہ اگر ہم نے کنٹرول کیا, ہماری 80% میڈیسن جو ہے وہ وہیں پہ رک جاتی ہے. سر بلڈ پریشر کا کیا تعلق ہوتا ہے بیک پین سے؟ بیک پین سے مطلب میں یہ کہہ رہا تھا, ہم بیک پین کو ایک بیماری سمجھتے ہیں, تو یہ بیماری, بلڈ پریشر بیماری اور ڈائبٹیز بیماری, یہ 3 الگ الگ. جی ہاں, درد کی وجہ سے ہارٹ ریٹ تیز ہوتا ہے, بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے, آدمی ڈپریس ہوتا ہے, اس کا کام چھوٹ جاتا ہے, دفاعی نظام امیون سسٹم سپریس ہوتا ہے, اور پیٹ کی خرابیاں ہوتی ہیں, السر ہو سکتا ہے. ایک لمبی لسٹ ہے, کوئی 16 چیزیں ہیں جو شارٹ ٹرم پین میں تو فوراً ہوتی ہیں, لانگ ٹرم پین میں انسان کو وہ ڈیفرنٹ طریقے سے ہوتی ہیں. آغا سجاد صاحب جو کہ ہمیں درد سے نجات دلاتے ہیں, ان کو جوائن کر رہے ہیں عدنان صاحب جو کہ ایک فزیو تھراپسٹ ہیں, اور ہمیں آج ایکسرسائزز سکھائیں گے بیک پین کی ریلیف کے لیے, اسٹرینتھننگ کے لیے نہیں, آج ریلیف ہوگی. کیسے ہیں عدنان صاحب؟ ٹھیک ٹھاک, اللہ کا شکر. آپ کیسے ہیں؟ بس آپ کو شو پہ دیکھ کر بڑی خوشی ہو رہی ہے. بالکل. ہاں جی جی, تو بیک کے لیے کچھ ایکسرسائزز ہیں جو میں پرفارم کرنا چاہتا ہوں, ان کو بیسیکلی دیکھ لیجئے گا. ویورز کے لیے بھی یہ ہے کہ اگر آپ کو درد ہو رہا ہو کمر میں, تو ایکچولی آپ کو ہاسپٹل تک جانے کے لیے یا پھر انسٹنٹلی اگر کوئی فزیو تھراپسٹ ہے یا ڈاکٹر ہے وہاں تک پہنچنے کے لیے آپ بیسیکلی اتنا ریلیف آپ کو مل جائے کہ آپ چل سکیں وہاں تک. تو وہ ایکسرسائزز کچھ ہیں جو میں آپ کو دکھاؤں گا ابھی, اس کو نوٹ کیجئے گا. اس کے لیے آپ کو بیسیکلی لیٹنا ہوگا فلور پہ. نارملی پوزیشن یہی ہوتی ہے, آپ اپنے ایک ٹانگ کو بینڈ کیجئے گا
اور اپنے ہاتھوں کی مدد سے اس کو پل کریں چیسٹ کی طرف. آپ اتنا پل کیجئے گا کہ آپ کا پین بڑھے نہیں, بلکہ آپ کو سکون فیل ہوگا ایسے کمر میں جہاں پر آپ کو پین ہو, وہاں آپ کو ریلیکسیشن فیل ہوگی. آپ نے پل کر کے یہاں ہولڈ کرنا ہے ایٹ لیسٹ فور 15 سیکنڈز. اور بریدنگ نارمل رکھیے گا بالکل. پھر اس کے بعد آپ دوسری سائڈ پہ کریں. 15 سیکنڈز کے لیے آپ نے یہاں بھی ہولڈ کرنا ہے. اس کے بعد پھر آپ دونوں ایک ساتھ فلیکس کر کے چیسٹ کی طرف پل کریں. یہ وہ پوزیشن ہے جس میں آپ کے لوور بیک پہ منیمم پریشر ہوتا ہے اس ٹائم. تو پریشر ریلیز کی وجہ سے آپ کا پین اتنا کم ہو جاتا ہے کہ آپ موو کر سکیں. ایکچولی میں بھی ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا کہ کبھی کبھی اتنا نہیں جاتا ہے پیر, آہستہ آہستہ اس کو لے کے آئیں, آہستہ آہستہ لے کے آئیں, وہ مسل ریلیکس. تھوڑا سا ڈسکمفرٹ ہو, بہت پین ہو تو نہ کریں. اور ابھی عدنان اینکل پمپس بھی ہمیں بتا دیں گے, اس سے بھی بڑا آرام آتا ہے لوگوں کو. اینکل پمپس بھی یوزولی اسٹارٹ میں ہی کرتے ہیں. آپ کوشش کیجئے گا کہ اگر آپ یہ کر سکیں, بہت لائٹ موومنٹ ہے یہ, آپ نے اپنے صرف اینکلز پہ موومنٹ کرنی ہے آگے کی طرف فل, اور پھر اپنی طرف کھینچنے ہیں. یہ باڈی کا وزن اینکلز کے اوپر اٹھانا ہے نہیں, باڈی کا ویٹ نہیں اٹھانا, آپ نے صرف موو کرنا ہے. آپ کے جو کاف مسل ہوتے ہیں ٹانگ کے پچھلے والے ایریا میں, ان مسلز کی ایکسرسائز ہوتی ہے, اور یہ پورا پریشر جاتا ہے آپ کے اسپائنل کارڈ تک. تو آپ جب موو کرتے ہیں تو آپ کا بلڈ فلو اچھا ہو جاتا ہے ان ایریاز میں. آگے اور اپنی طرف پورا پل کرنا ہے. یہ کتنی دیر تک کرنا ہوتا ہے عدنان؟ یوزولی 15 ریپیٹیشنز ہم کہتے ہیں, جہاں پر یہ موومنٹ ہو اور جہاں پر آپ کا اسٹریچ ہو وہاں آپ نے 15 سیکنڈز کم سے کم ہولڈ کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ایک ایک ٹانگ پہ. جی. اور جب تک عدنان پوزیشن چینج کریں, اکثر لو بیک پین میں جو سیویئر ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ یا تو وہ میکینیکل ہوتا ہے یا پھر کوئی کاز ہوتا ہے, اور بتاؤ گے نا بھی, کوئی کاز ہوتا ہے اس پہ ایک دم ایکیوٹلی پیچھے کے جو پیرا ورٹیبرل مسلز ہیں وہ ایک دم اسپیزم میں چل جاتے ہیں اور بورڈ ہارڈ ہو جاتے ہیں. یہ سلو بیک اسٹرینتھنگ ایکسرسائز کا پہلا سٹیپ ہے, اور جب پین چلا جائے یا منیمم ڈسکمفرٹ ہو, یہ ہر چیز میں نہیں کرتے. جی عدنان. ویورز, یہ ایکسرسائز جو ہے یہ آپ تب کریں جب آپ کو لگے کہ آپ یہ ایکسرسائز کر سکتے ہیں, آپ کا پین بڑھے نہیں. اس کے لیے آپ کو الٹا لیٹنا پڑے گا. آن یور چیسٹ, ہاتھ اپنے فور ہیڈ کے نیچے رکھ لیں, اور آپ نے اپنی ایک لیگ کو لفٹ کرنا ہے وداؤٹ بینڈنگ یور نی جوائنٹ. یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ نی جوائنٹ بینڈ نہ کریں, اور جتنا اٹھا سکتے ہیں اتنا اٹھائیں. 5 سے 10 تک گنے. کتنا گنے عدنان؟ 10 ریپیٹیشنز نارملی پرسکرائب کرتے ہیں اسٹارٹ میں. آپ 15 تک لے کے جا سکتے ہیں آہستہ آہستہ پروگریس کر کے. ایک سائڈ کرنے کے بعد آپ دوسری سائڈ کو کر لیں. دیکھنے سے ہی لگ رہا ہے کہ عدنان کی بیک کتنی اسٹرانگ ہے, ونگز بنے ہوئے یوں کر کے. اس کے بعد اگر آپ ایڈوانس ایکسرسائز کر رہے ہیں, آپ آلریڈی یہ کر چکے ہیں, تو آپ کے لیے ریکمینڈڈ ہے کہ آپ دونوں ایک ساتھ کریں. اور اس کا فردر لیول جو ہے, اگر آپ کے مسلز اتنے اسٹرانگ ہیں آلریڈی اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو ایٹ لیسٹ 6 مہینے تک کمر کا درد نہ ہو, تو آپ دونوں ایکسرسائزز کمبائن کر سکتے ہیں. لیکن میں دوبارہ کہوں گا کہ آپ کے مسلز اتنے اسٹرانگ ہونے چاہیے کہ آپ اوپر کا پورشن اور لوور پورشن جو ہے کمبائن کر سکیں. اگر آپ سے یہ نہیں ہو رہا تو آپ صرف اپر پورشن کو کر سکتے ہیں اور ٹانگوں کو اپنی جگہ پلیس کریں. بالکل لوور بیک کو اسٹرانگ کرتا ہوگا وہاں کی مسلز. ایگزیکٹلی. اور بس لوگوں کو ٹیک کیئر کرنی ہوتی ہے. ایکسپرٹ فزیو تھراپسٹ سے, پین اسپیشلسٹ سے ایڈوائز ضرور لے لیں. ہر کوئی جو ہے وہ پھر سلپ ڈسک کے ساتھ پرابلم کے ساتھ نہ آئے. یو نو, انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ ہمیں پھر جوائن کریں گے انشاءاللہ. پلیز اپنے کمنٹس بھیجتے رہیں, ہم کس پین ٹاپک پہ بات کریں ڈان ٹی وی کی ویب سائٹ پہ. بالکل. اور اس کے ساتھ ہی وقت ہوا ہے ہمارے سیلیبریٹی گپ شپ سیگمنٹ کا, تو اس کے بعد ہم آپ کو اس سیگمنٹ میں جوائن کریں گے.